رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 17واں پارہ ہے اور 17ویں پارے کی جو شروع میں جہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ الانبیاء، اس سے 17ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں چونکہ متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے نامی اس میں گرامی آئے ہیں، اس بنیاد پر اس سورت کو سورہ الانبیاء کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس سورہ پاک میں جو لوگ بے رو روی کا شکار تھے اور وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، ان کو تلقین کی جا رہی ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے اس کی وحدانیت کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ان کو اپنے انجام بد سے بچنے کی تلقین جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے توحید باری تعالیٰ کے جو ہیں وہ اس میں ثبوت ہیں اس صورت کے اندر، اور فرشتوں کے متعلق جو غلط عقائد تھے ان کی تردید کی گئی ہے۔ پھر کئی جلیل القدر انبیاء کرام اور ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور سورت کے آخر میں ایک دفعہ پھر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص راہ راست پہ ہوگا اور صدق اور اخلاص کے ساتھ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت کے اندر جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ یاد رکھیے جب انسان کا وقت اخیر آ جاتا ہے اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بعد دنیا چاہے 1000 سال جیے، اس دنیا کی زندگی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس کا تو وہیں سے وقت اخیر شروع ہو جاتا ہے جب اس کے سانس اکھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنا نامہ اعمال سمیٹ کر کے آگے جا رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تیاری تو نے کیا کی ہے، یعنی انسان کی جب آنکھیں بند ہوں گی تو بس اس کے جو نامہ اعمال ہیں وہ اپنے سمیٹ کر کے وہ ساتھ لے کر کے جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے ان کے اوپر اعتراض ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو آپ جیسا بنایا ہے اور وہ کھانا کھاتے ہیں اور وہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، یعنی آخر انبیاء نے اپنا دعوت و تبلیغ کا کام کر کے ایک دن جو ہے وہ دنیا سے اٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جس کے باسی ظالم تھے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کی وجہ سے اور ان کے عقائد باطلہ کی وجہ سے اقوام جو ہیں وہ تباہ اور برباد ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ ہر قسم کی جو عیب اور نقص ہے اس سے وہ ذات جو ہے وہ پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ہر چیز کو وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کو کی زندگی جو ہے وہ پانی کے اندر رکھی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زندگی کی بقا پانی کے اوپر موقوف ہے، اور اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے تخلیق کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ وہی ذات ہے جس نے دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو تخلیق کیا ہے، اور وہ اپنے اپنے مدار میں وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کے اوپر یہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلیل ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بشر کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے، ہر کوئی آیا ہے اپنی باری پہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جب یہ افواہ چلی تھی جنگ احد میں کہ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں،
تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے قبل کئی انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ سفر آخرت جو ہے وہ کر چکے ہیں، یعنی کوئی انسان یہاں پہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ آزمایا جائے گا اور پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے تم لوگوں نے۔ پھر ارشاد ہوا کہ انسان کو جلد باز تخلیق کیا گیا ہے، یعنی انسان کی سرشت اور طبیعت کے اندر جلد بازی ہے۔ اور پھر اس کے اوپر میں نے ایک حدیث پہلے بھی آپ کی گوش گزار کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تاخیر یہ اللہ کی جانب سے ہے اور جو جلد بازی ہے یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات ہوئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ہوئی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بات ہوئی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا وہ بتوں کا توڑنے والا مشہور واقعہ جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو راہ راست پہ آدمی ہوتا ہے تو وہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے کہ خلیل نے وقت کے جو نمرود تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لی ہے اور ان کے غلط عقائد کو اکھاڑ بچاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسے کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو آگ میں جلائے جانے کا واقعہ ہے، واقعہ کی تفصیل وہ آپ کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا۔ ان آیات کے حوالے سے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی آدمی کو بخار ہو اور وہ ان آیات کے ساتھ دم کرے تو اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس بخار کی وہ جو گرمی ہے اور تپش ہے، اللہ تعالیٰ اس بخار کی گرمی کو جو ہے وہ ٹھنڈک کے ساتھ بدلے گا اور مہربانی فرمائے گا ضرور انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو اولاد سے نوازا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، اس کی بات ہوئی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب سے نوازا ہے، یعنی ان کو بیٹا بھی دیا پھر آگے پوتا بھی دیا، یہ سارے کے سارے یہ نیک لوگ تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کی ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہوئی ہے، پھر حضرت داود علیہ السلام کی بات ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، نوح کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی التجاؤں کو قبول کیا، اور فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے بڑے کرب سے بڑی مصیبت سے اس کو اور اس کے آل کو یعنی ان کے ماننے والوں کو نجات دی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں اللہ رب العالمین نے حضرت داود علیہ السلام آپ کی بات ہوئی وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، حضرت داود باپ بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داود علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کے ایک قصے کو بیان کیا کہ جب ایک آدمی کی جو ہے وہ بکریاں کسی کے کھیت میں پڑی تو وہ فیصلہ حضرت داود علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت داود علیہ السلام نے بھی فیصلہ فرمایا، لیکن اللہ رب العالمین نے فہم اور اس سے کہیں زیادہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ذہن میں ڈالی اور اس فیصلے کو تھوڑا سا بدل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے آپ نے فرمایا۔ تو یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اولاد جب کوئی اچھا مطلب والد سے بھی بہتر ایک سٹیپ لیتی ہے تو میرے خیال میں والد کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے۔ یہی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ جس کو آپ بندہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میری اولاد کے اندر کتنی فہم و فراست جو ہے وہ مہربانی فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا حضرت داود علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ
جس شخص کی بکریوں نے کھیتی اجاڑی ہے تو وہ جس کی کھیتی ہے بکریاں اس کو دے دی جائیں۔ تو اس میں تھوڑا سا چینج کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس طرح کریں کہ جو جس کی کھیتی اجڑی ہے بکریاں اس کو دیں، وہ ان بکریوں سے نفع حاصل کرے، اور وہ جس کی کھیتی اجڑی ہے یہ بکریوں کا مالک تب تک اس کھیت کے اندر جو ہے وہ محنت اور مشقت کرے، ادھر سے کھیت بحال ہو جائے گا، ادھر سے وہ جو بندہ ہے جس کا نقصان ہوا ہے وہ بکریوں سے وہ استفادہ کرے گا، تو برابر ہو جائے گا حساب کتاب، اور پھر جو ہے یہ بکریاں جو ہے واپس اس جو اصل مالک ہے اس کو واپس دے دی جائیں گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وہ معاملہ سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ہر ایک کو جو ہے وہ حکم یعنی سلطنت اور علم جو ہے وہ بخشش کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا اور پرندے جو ہے ان کو بھی مسخر کیا ہے، اور ان کو ہم نے جو ہے ایک فنگری جو حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی زرہ جو ہے بنانا، یہ بھی مہربانی فرمائی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا گیا، ہوائیں آپ کے جو تخت تھا اس کو لے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتی تھی، اور وہ ایک مہینے کی مسافت جو ہے وہ اس طرح جلدی سے طے کر جاتی تھی، صبح سے چاشت کے وقت تک، اور پھر چاشت سے لے کر کے شام کے وقت تک، اس طرح اللہ رب العالمین نے، اور وہ پورا جو تخت تھا وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے وہ ہواؤں کے اندر جو ہے وہ جاتا تھا۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اوپر کتنی مہربانی فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس کے بعد آگے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑی نفاستوں سے نوازا تھا، اور بڑی خوبصورتی سے نوازا تھا، اور اولاد سے بھی نوازا تھا، مال و دولت سے بھی نوازا تھا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے ایک خوبصورت جو ہے بیوی اس سے بھی نوازا تھا، لیکن وقت بدلا تو حالات بالکل یکسر بدلے اور آپ کے اوپر آزمائش آئی، اور پھر اس آزمائش کے اندر جو ہے اور وہ آپ بالکل اکیلے رہ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے رب کے ہاں اللہ کے نیک بندوں کا آپ دیکھیں قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام نے گلہ شکوہ کیا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کہا یا اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، یا اللہ میرے اوپر جو ہے وہ یہ بیماری طاری ہو گئی ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، الہ العالمین انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے صحت دے دے، انت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے، یعنی بڑے پیارے انداز میں اپنا مدعا اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے اللہ کے رحم کا ذکر کر کے جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی تکلیف کو ہم نے دور کر دیا۔ اب دیکھیے گا حضرت ایوب علیہ السلام التجا کر رہے ہیں، رب کہہ رہا فاستجبنا له فکشفنا ما به۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہوئی ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو آپ نے جو ہے وہ دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہ العالمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے اور میں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے پلٹ کر کے کیا جواب دیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا فاستجبنا له ونجیناه من الغم، ہم نے ان کی التجا کو بھی قبول کیا اور ہم نے ان کو اس غم سے اور اس جو ہے وہ اندھیرے سے ہم نے ان کو نجات دی ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم مومنوں کو بھی نجات دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، یعنی جو مومن کسی کرب میں دکھ میں تکلیف میں یہ دعا پڑھے گا تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو بھی مہربانی فرمائی تھی، جو پڑھے گا ہم اس کو بھی مومن کو بھی جو ہے ہم دکھ سے تکلیف سے ہم نجات دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی رب لا تذرنی فردا، الہی مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى،
ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا اور ہم نے ان کو یحییٰ جیسے عظیم بیٹے سے نوازا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، حضرت ایوب علیہ السلام پکارے تو رب کہہ رہا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پکارے تو رب کہہ رہا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب پکارے تو کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اخلاص لے کر کے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اخلاص اور للہیت ضروری ہے۔ رب العالمین کی ذات نے وہاں پہ کوئی حکمت کا جو بھی معاملہ تھا اس کو تو جو ہے وہ مؤخر کر کے ارشاد فرمایا فاستجبنا لہ فاستجبنا لہ فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کر لیا، ہم نے قبول کیا، ہم نے قبول کیا۔ یعنی یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ رب کی بارگاہ میں جب کوئی صدق کے دل سے رجوع کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس کو اپنے در سے خالی واپس لوٹا دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو نیک اعمال کرے گا فلا کفران لسعیہ، اس کی جو صحیح ہے وہ رائگاں نہیں جائے گی، وہ بیکار نہیں جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم لکھنے والے ہیں، ہم لکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، وہ جو نیکی کے اندر سبقت کرنے والے لوگ ہیں وہ جہنم سے دور کیے جائیں گے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی بات ہوئی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف یہ وہی ہوتی ہے کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے، انما الہکم الہ واحد، میرا اور تمہارا معبود ایک ہے، یعنی میں بھی اسی کی مخلوق ہوں جس کی آپ مخلوق ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قال رب احکم بالحق، اے میرے رب ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور یہ ارشاد ہوا ہمارا رب وہ ہے جو رحمان ہے اور اسی سے مدد جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے ان باتوں پہ جو تم کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ حج ہے اور سورہ حج میں وہی کفار جو ہے ان کو خواب غفلت سے جگایا گیا ہے، اور جو مسلمان 13-14 سال سے پس رہے تھے ان کو جو ہے وہ یہ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی زیادتی کریں تو اب تم جواب دے سکتے ہو، اور اسی طریقے سے توحید کے دلائل کو پیش کیا گیا ہے، اور آخر میں جو ہے امت مسلمہ جو ہے اس کو اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ سربلند وہی رہے گا جو اللہ رب العالمین جو ہے اس کے احکامات جو ہیں ان کو اپنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی سے سورہ حج کو شروع فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو جھٹکا ہوگا یہ بہت ہی ایک بڑی چیز ہے، ہولناک چیز ہے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے جو نطفہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم جو ہے وہ ایک اولاد کی صورت میں ہم اس کو دنیا پہ لے کر کے آتے ہیں، اور پھر وہ ایک اپنی ثم لتبلغوا اشدکم، پھر وہ اپنے قوت اور طاقت اور شباب کو پہنچتا ہے، ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، پھر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسی شباب میں ہی چلا جاتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک ناکارہ عمر کی طرف ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں، یعنی وہ بڑھاپے کا شکار ہو کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ یہ وہ مختلف سٹیجز ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے۔ اور پھر قیامت کی بات ہوئی ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ مردوں کو قبروں سے اٹھائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات جو مومن ہیں ان کو جنت کے اندر داخل کرے گی، اور وہ لوگ جو عقائد سے بھٹکے ہوئے ہیں اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ خائب و خاسر ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت سجدہ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں ہر چیز جو ہے وہ سر بسجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد
هذان خاصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. یہاں یہ دو فریق ہیں جو جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے. اور اسی حدیث کے اوپر جو ہے هذان خصمان اختصموا، اسی کے جو ریلیونٹ حدیث ہے اس کے اوپر امام مسلم نے اپنی مسلم شریف کو ختم کیا. اور وہ کہتے ہیں دو گروہوں سے مراد کون ہے؟ وہ بدر کے جو اندر جو دو گروہ تھے نا، ایک مسلمانوں کا اور ایک کافروں کا، اور ایک طرف حضرت حمزہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم یہ تھے، اور دوسری طرف عتبہ تھا، شیبہ تھا، اور عتبہ کا بیٹا ولید تھا. یہ جو آپس میں مد مقابل آئے تھے، هذان خصمان اختصموا فی ربهم، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے تینوں رشتہ دار اپنے، تینوں جو ہے نا یہ رشتہ دار تھے نبی کریم علیہ السلام، ایک چچا ہیں اور ایک چچا زاد ہیں، اور حضرت عبیدہ بن حارث بھی نبی کریم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں. اپنے تینوں رشتہ دار بدر کے اندر جو ہے وہ اتارے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا رب کی ذات مومنوں کو جنت میں داخل کرے گی، اور کافر جو ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی بات ہوئی ہے، اور پھر آپ کو یہ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے اذن فی الناس بالحج، آپ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کریں. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہ بڑی مشہور بات آپ نے سن رکھا ہوگا کہ یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آواز لگانا آپ کا کام ہے، اور لوگوں کے دلوں تک پہنچانا اور کانوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. اور مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ عالم ارواح میں جنہوں نے لبیک کہا تو وہ اللہ رب العالمین جو ہے کے گھر میں ضرور جو ہے وہ حاضری دیں گے. یہ ہے ایک وقت کے نبی کا مویا کہ اللہ رب العالمین نے ایک وقت کے نبی کی آواز میں کتنی قوت اور طاقت رکھی ہے کہ وہ عالم ارواح میں جا پہنچی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ عطا کردہ وہ مہربانی ہے. اس کے بعد شاعر اللہ کی تعظیم کی بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اخلاص کی بات کی ہے. قربانی کے حوالے سے جو بات ہے آپ مشہور آیت سنتے رہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی ذات کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس کو تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے، اس کو تقوی پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ اخلاص کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اس کے بعد بعض قوتوں کو بعض سے توڑنے کی بات ہوئی ہے. آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی قوت اور طاقت ابھرتی ہے اور وہ دوسری طاقتوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ رب العالمین مد مقابل ایک دوسری طاقت کھڑی کر دیتا ہے، اور یہ ازل سے اللہ کا قانون ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. اللہ کی ذات اگر بعض طاقتوں کو بعض سے مندفع نہ کرے تو یہ خانقاہیں، گرجے، کلیسے، مسجدیں یہ جو ہے یہ منہدم ہو جائیں، تباہ ہو جائیں. ہر قوم جو طاقتور ہے وہ دوسری کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑے. تو یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جب بھی کوئی قوم اٹھتی ہے اپنے عروج کو پہنچتی ہے اور پھر وہ ظلم کرنے پہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مد مقابل کوئی نہ کوئی فریق جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے. یہ سنت الہی ہے تاکہ اس کائنات کے اندر جو نظام کائنات ہے وہ برقرار رہے اور وہ معطل نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جن کو زمین میں ہم نے تسلط اور اقتدار بخشا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور انجام کار امور کا اور کاموں کا یہ اللہ ہی کی طرف ہے. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا گیا کہ آپ اعلان کریں کہ میں تمہیں جو ہے بڑا واضح طور پہ جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں. اس کے بعد ارشاد ہوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اور وہ راستے میں شہید کر دی گئی ہے یا دنیا سے تبھی موت چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اوپر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے، ان کو رزق حسنہ دے گا، یعنی ان کا بیڑا پار ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ ان کو ایک ایسی جگہ پہ داخل کرے گا کہ رب کی ذات یعنی جنت
جنت جو ہے ان کا مقدر ہے۔ مفہوم جو ہے اس کا یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا اور ہم نے اس زمین کو جو ہے وہ سرسبز و شاداب کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ آپ کے لیے مسخر کیا ہے، اور یہ کشتیاں ہیں اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا رؤوف ہے اور بڑا رحیم ہے، یعنی وہ شفقت فرمانے والی ذات ہے۔ لیکن پھر انسان سے ہلکے انداز میں ایک گلہ کیا گیا، ان الانسان لکفور، انسان بڑا ناشکر ہے، یعنی سب کچھ اس کے لیے بنایا گیا لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ جو ہے وہ ناشکری کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور یہ بڑی آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین کتنی اس پہ مہربانی فرماتا ہے، لیکن پھر بھی ذرا سی جو ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آوزاری اور آو بکا اور وہ گلے اور شکووں پہ اتر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی ایسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کی ذات بڑی قوی ہے اور عزیز ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، یعنی جس طرح اس کی عبادت کو بجا لانے کا حق تھا، اس طرح جو ہے وہ عبادت بجا نہیں لائے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پہ متنبع فرمایا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرو، یعنی تم جو ہے وہ اس کی راہ میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اس کی راہ میں جو ہے وہ مال کے ساتھ جہاد کرو، اور جس کو آپ جو ہے وہ جہاد بالسیف کہتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، تو ایک انسان جو ہے اور ایک مسلمان کا یہ زیور ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، وہ بندہ مومن جس نے نہ جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے انجام کار کے بارے میں ڈرایا ہے۔ یہ وعید جو ہے وہ احادیث میں ملتی ہے۔ اس کے بعد نماز کی ادائیگی کا حکم ہوا اور زکوٰۃ جو ہے اس کی ادائیگی کا حکم ہوا۔ واعتصموا باللہ، اور اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہوا، یعنی قرآن جو ہے اس کو تھامنے کا حکم ہوا۔ اور پھر ارشاد ہوا اللہ کی ذات تمہاری کارساز ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے، یہاں تک جو ہے وہ سورہ حج جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ مومنون ہے، 18واں پارہ ہے، اور سورہ مومنون میں توحید کی بات ہوئی ہے اور قیامت کی بات ہوئی ہے، چند انبیاء کرام کے احوال کو بیان کیا گیا ہے، اور مشرکین جو ہے جو اللہ کی آیات جو ہے کا انکار کرنے والے تھے ان کو متنبع کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مومنون جو ہے اس کا خلاصہ ہے۔ ابتدائی چند آیات کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلاح پا گئے ہیں وہ مومن کہ جو اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع کرنے والے ہیں، لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو امانتوں کا پاس رکھنے والے ہیں، عہد جو اور وعدوں کا پاس رکھنے والے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھا آج کا جو ہم نے تلاوت میں سنا، اس کا خلاصہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔